گہرے سمندر کی تاریکی میں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی ایک انوکھی دنیا آباد ہے۔ یہاں ایسے جاندار بستے ہیں جو زمین کے کسی بھی مخلوق سے مختلف اور حیرت انگیز ہیں۔ اینگل رفش گہرے سمندر کے سب سے مشہور شکاریوں میں سے ایک ہے۔ مادہ اینگل رفش کے پاس ایک حیاتیاتی طور پر روشن لالچ ایسکا ہوتا ہے جو اس کے تبدیل شدہ پشتونی پنکھ کی ریڑھ کی ہڈی سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ چمکتا ہوا عضو مکمل تاریکی میں شکار کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نر اینگل رفش مادہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اکثر اپنے ساتھی سے پرجیوی طور پر جاڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دوران خون کے نظام کے ساتھ ضم ہو کر غذائی اجزاء کا اشتراک کرتے ہیں۔ کچھ اقسام 2000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ دیوقامت اسکویڈ ڈکس زمین پر پائے جانے والے سب سے بڑے غیر فقری جانداروں میں سے ایک ہے، جس کی لمبائی 43 فٹ 13 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے 8 بازو اور 2 لمبے خمدار شکاری بازو ہوتے ہیں جو چوسنے والے کپ اور کانٹوں سے لیس ہوتے ہیں تاکہ مچھلیوں اور دیگر اسکویڈ جیسے شکار کو پکڑ سکیں۔ اس کی بے حد بڑی آنکھیں جو 10 انچ 25 سینٹی میٹر تک قطر رکھتی ہیں، اندھیرے پانی میں مدھم روشنی کا پتہ لگانے کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ دیوقامت اسکویڈ بہت پراسرار اور کم دیکھے جانے والے جاندار ہیں۔ انہیں زیادہ تر سمندر کے کنارے مردہ حالت میں آسپرم وہیل کے معدے میں باقیات کے طور پر پایا جاتا ہے۔ گوبلن شارک ایک زندہ فوسل ہے جس کی نسل کا سلسلہ 12.5 کروڑ سال سے زیادہ پرانا ہے۔ اس کی ایک منفرد لمبی اور چپٹی تھوتنی ہوتی ہے اور اس کے جبڑے آگے کی طرف بڑھ کر شکار کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے دانت سوئی کی مانند نوکیلے ہوتے ہیں جو اسکویڈ اور مچھلی جیسے پھسلنے والے شکار کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ گوبلن شارک عام طور پر 270 سے 1300 میٹر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے اور انسانی نظروں سے بہت کم گزرتی ہے۔ ویمپائر اسکویڈ نہ تو مکمل طور پر اسکویڈ ہے اور نہ ہی آکٹوپس، بلکہ یہ اپنے الگ حیاتیاتی گروہ اوموپارو مورفنڈا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بازو جال کی طرح جھلی سے جاڑی ہوتے ہیں جو ایک لبادے چادر کی شکل بناتے ہیں۔ یہ اپنے حیاتیاتی طور پر روشن اعضاء بائیولومینیسینٹ آرگنز کا استعمال کر کے شکاریوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر سیاہی کے بجائے یہ ایک چمکدار بلغم میوکس کا بادل خارج کرتا ہے جو دشمن کو الجھا دیتا ہے۔ یہ منفرد مخلوق 600 سے 900 میٹر کی گہرائی میں آکسیجن کی کمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور نامیاتی باقیات ڈیٹریٹس اور پلینکٹن پر گزارا کرتی ہے۔ ڈمبو آکٹوپس کو ڈزنی کے ڈمبو کردار کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے پروں جیسے فن کانوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ آکٹوپس کی سب سے گہرے پانی میں رہنے والی نسل ہے۔ یہ اپنے فنلز کی مدد سے پانی میں نہایت خوبصورتی سے اڑتا ہے اور چھوٹے کرسٹیشینز اور کیڑے شکار کرتا ہے۔ دیگر سیفالوپوڈز کے برعکس اس کے پاس سیاہی خارج کرنے والا تھیلا نہیں ہوتا اور یہ مکمل اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے۔ اس نسل کے مختلف جانداروں کو 7000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں بھی دیکھا گیا ہے۔ بیریل آئی فش کے سر پر ایک شفاف مائع سے بھرا ہوا گنبد ہوتا ہے جو اسے مٹی میں دبے ہونے کے باوجود اوپر دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کی نلکی نما آنکھیں روشنی کے لیے انتہائی حساس ہوتی ہیں اور شکار کا پیچھا کرتے وقت سیدھا آگے دیکھنے کے لیے گھوم سکتی ہے۔ بیریل آئی فش جیلی فش اور دیگر نرم جسم والے جانداروں کو کھاتی ہے اور عام طور پر میسوپیلجک زون کی گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ بل اب فش جب سطح پر لائی جاتی ہے تو دباؤ میں کمی کی وجہ سے جیلی نما اور بگڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم اپنے قدرتی ماحول میں اس کی شکل عام مچھلیوں جیسی ہوتی ہے۔ یہ سمندری فرش کے اوپر تیرتی رہتی ہے اور جو بھی کھانے کے قابل مواد اس کے قریب آتا ہے اسے بغیر کسی کوشش کے نگل لیتی ہے۔ بلب فش عام طور پر 600 سے 1200 میٹر کی گہرائی میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساحلی پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ فارنلیڈ شارک
اپنی لمبی پتلی ساخت اور قدیم خصوصیات کی وجہ سے ایک بام مچھلی سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے منہ میں تیز ترشول نما دانتوں کی کئی قطاریں ہوتی ہیں جو اسکویڈ اور مچھلی جیسے پھسلنے والے شکار کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ نسل 150 سے 1500 میٹر کی گہرائی میں براعظمی ڈھلانوں پر پائی جاتی ہے اور اسے زندہ فوسل سمجھا جاتا ہے۔ ڈیپ سی ڈریگن فش خاندان ایک خوفناک شکاری ہے جس کی تھوتنی کے نیچے ایک حیاتیاتی طور پر روشن باربل اور تیز دھار دانت ہوتے ہیں۔ اس کی سیاہ جلد روشنی جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ شکار اور شکاریوں دونوں کے لیے تقریباً نظر نہ آنے والی بن جاتی ہے۔ ڈریگن فش اپنے چمکدار لالچ کا استعمال کر کے شکار کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور پھر حیرت انگیز رفتار سے حملہ کر دیتی ہے۔ جائنٹ اسوپوڈ ایک بڑا کرسٹیشین ہے جو پنلبیگز چھوٹے کیڑے نما جاندار کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ سمندری فرش پر مردہ مچھلیوں ویلز اور دیگر گل سڑ جانے والے جانداروں کو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ اس کا مضبوط خول نما بیرونی ڈھانچہ اسے شکاریوں سے بچاتا ہے اور یہ لمبے عرصے تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے۔ جائنٹ اسوپوڈ 18 انچ 45 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور عام طور پر 170 سے 2140 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ ہیچٹ فش خاندان کی پتلی چمکدار چاندی جیسی جسمانی ساخت ایک کلہاڑی ہیچٹ کی شکل سے مشابہ ہوتی ہے۔ ان کے جسم میں موجود فوٹوفورز روشنی پیدا کرتے ہیں جو سطح سے نیچے آتی مدھم روشنی سے میل کھاتی ہے۔ اس طرح استار کیموفلاج کو کانٹرالومنیشن کہا جاتا ہے۔ ہیچٹ فش عام طور پر گہرے پانی کے نیم تاریک علاقے ٹوائلائٹ زون میں رہتی ہیں اور پلینکٹن اور ننھے کرسٹیشینز کو اپنا شکار بناتی۔ فینگ ٹوتھ فش کورنوٹا کے دانت اس کے جسم کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑے ہوتے ہیں جو اسے اپنے سے بڑے شکار کو پکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ خوفناک شکل کے باوجود یہ صرف 6 انچ 15 سینٹی میٹر تک بڑھتی ہے۔ فینگ ٹوتھ فش سمندر کی انتہائی گہرائی میں رہنے والی مچھلیوں میں سے بہت سی جیلی فش کی اقسام جیسے دفاع کے لیے حیاتیاتی روشنی بایولومینسنس کا استعمال کرتی ہے۔ جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ تیز روشنی کے جھماکے خارج کرتی ہیں تاکہ شکاری کو چونکا سکیں یا کسی بڑے جانور کو متوجہ کریں جو حملہ آور کو کھا سکتا ہو۔ کچھ اقسام چمکدار نمونوں کا استعمال ایک دوسرے سے رابطہ کرنے یا شکار کو لبھانے کے لیے بھی کرتی ہے۔ یٹی کیکڑا کیوا کو بحر الکاہل کے ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے قریب دریافت کیا گیا تھا۔ اس کے روئیں دار پنجوں میں ہم زیستی سیمبائیوٹک بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو وینٹ سے نکلنے والے زہریلے معدنیات کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ کیکڑا ممکنہ طور پر ان بیکٹیریا کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ بلیک سوالور نائجر اپنی لچکدار معدے کی وجہ سے مشہور ہے جو اسے اپنے سے دگنا بڑے شکار کو نگلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ انفرادیت اسے گہرے سمندر میں کم دستیاب خوراک کے باوجود بڑے کھانے ذخیرہ کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ یہ طویل سیپنگس گلابی موٹے سمندری کھیرے ہیں جو گہرے سمندری فرش ابیسل پلینز پر اپنے نلکی نما پیروں کی مدد سے رینگتے ہیں۔ یہ اوپر سے گرنے والے نامیاتی ذرات کھا کر گزارا کرتے ہیں اور گہرے سمندر میں غذائی اجزاء کے چکر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گیل پر الفانل کے پاس ایک بڑا کھلا ہوا منہ ہوتا ہے جو چھوٹے مگر تیز دانتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی چابک نما دم کے سرے پر ایک حیاتیاتی روشنی پیدا کرنے والا عضو بایولومینسنٹ آرگن موجود ہوتا ہے۔ اس کا پھیلنے والا میدا اسے اپنے سے کہیں بڑے شکار کو نگلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کومب جیلیز جیلی نما جاندار ہیں جو اپنی حرکت کے لیے سیلیا کی قطاروں جنہیں کومبز کہا جاتا ہے
کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیلیا روشنی کو منعکس کر کے ایک چمکدار قوس و قزح جیسا اثر پیدا کرتے ہیں۔ کچھ اقسام بہت زیادہ شکاری ہوتی ہیں، جبکہ دیگر اپنی خوراک کے لیے ہمزیستی سیمبائیوٹک الجی پر انحصار کرتی ہیں۔ وائپر فش ایک چوکنوا شکاری ہے جس کے لمبے سوئی جیسے نوکیلے دانت اور حیاتیاتی روشنی پیدا کرنے والا لالچ ہوتا ہے۔ یہ پانی میں بغیر حرکت کیے رہتی ہے اور موقع ملتے ہی شکار پر جھپٹ پڑتی ہے۔ وائپر فش عام طور پر 200 سے 1600 میٹر کی گہرائی میں رہتی ہے اور رات کے وقت کم گہرے پانیوں میں شکار کے لیے عمودی ہجرت کرتی ہے۔